ذلتوں کے مارے لوگ، مصنف فیودور داستویسکی۔ باب 6۔ میں نے ایک ہی نشست میں سارا ناول پڑھ کر سنا دیا۔ چائے پینے کے فوراً بعد شروع کیا تھا، رات کے 2 بجے تک جاری رہا۔ بڑے میاں نے اول تو ناک بوں چڑھائی، انہیں گمان تھا کہ کوئی بڑی شاندار چیز ہو گئی، کوئی ایسی بات جسے شاید وہ خود بھی نہ سمجھ پائیں لیکن ہو بہت اعلیٰ عرفہ، اور اس کی بجائے سننے کو کیا ملا؟ نہایت روزمرہ قسم کی سادہ چیزیں، یعنی ایسی جو خود انہی کو زندگی میں پیش آتی تھیں۔ یہ بھی نہ ہوتا کم از کم کہ اتنا تو ہوتا کہ ناول کا ہیرو ہی کوئی بڑا آدمی یا دلچسپ شخصیت کا مالک ہوتا، یا تاریخی شخصیت کا آدمی جیسے روسلاولیف یا یوری میلوسلافسکی، مگر وہ بھی نہیں۔ اس کی بجائے جس ہیرو کا ذکر تھا اسے ایک معمولی دبلا کچلا بلکہ سادہ لوک کلرک بتایا گیا، جس کی وردی کے بٹن تک غائب تھے، اور پھر یہ ساری باتیں اس قدر معمولی روزمرہ کی زبان میں لکھی ہوئی تھیں جیسی ہم خود بولتے رہتے۔ عجیب بات، بڑی بی نے نکولائی سرگویچ کے چہرے کو حیران نظروں سے دیکھا اور ایسے منہ بنایا جیسے روٹھ گئی ہوں۔ کیا واقعی یہ خرافات اس قابل تھی کہ اسے چھاپا جاتا اور سنا جاتا، اور اوپر سے اس کام کا روپیہ بھی ملتا ہے؟ یہ جملہ گویا ان کے چہرے پر لکھا ہوا تھا۔ نتاشا پوری توجہ سے سن رہی تھی، وہ ایسی منہمک تھی سننے میں کہ میرے چہرے سے اس کی نظر نہ ہٹتی تھی، اور میرے ہونٹوں کی حرکت دیکھ رہی تھی کہ کیسے میں لفظوں کو ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ خود بھی اپنے نازک لبوں کو حرکت دیتی جاتی تھی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا ہوا؟ ابھی میں ناول کا آدھا حصہ بھی ختم نہ کر پایا تھا کہ ان تینوں کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ اننا اندریونا سچ مچ رو رہی تھیں، انہوں نے میرے ہیرو پر رہ کر ترس آ رہا تھا، اور ان کے بار بار کے ہائے وائے کر کے چونکنے سے میں نے یہ اندازہ کیا کہ وہ حد درجہ سادگی سے بے قرار ہیں کہ میرے ہیرو کی مصیبت میں کسی طرح کام آئیں۔ بڑے میاں نے تو اونچے خوابوں اور خیالوں سے ہی ہاتھ دھو لیے، یہ گمان ہی چھوڑ دیا کہ کوئی اونچے پائے کی چیز سامنے آئے گی۔ وہ بولے، پہلی ہی نظر میں لگتا ہے کہ اتنا بڑا تیر نہیں مارا، یوں ہی معمولی سا ادنا درجے کی کہانی ہے، بس اتنا ہے کہ دل دھڑکا دیتی ہے۔ اس سے آدمی محسوس کرنے لگتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے کہ اس کے ارد گرد کیا بیت رہی ہے، اور یہ احساس ہوتا ہے کہ سب سے دبلا کچلا بہت ہی نیچے درجے کا آدمی بھی آدمی ہے، اور میرا بھائی ہے۔ نتاشا ناول سنتی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور میز کے نیچے چوری چوری میرا ہاتھ دبا رہی تھی۔ ناول پڑھا جا چکا۔ نتاشا اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے گال تمتمائے ہوئے تھے اور آنکھوں میں آنسو اب بھی لرز رہے تھے۔ اچانک اس نے میرا ہاتھ تھاما، اسے چوما اور فوراً کمرے سے غائب ہو گئی۔ ماں باپ ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ دیکھو تو اسے کیا لطف آیا ہے، بڑے میاں نے بیٹی کی حرکت پر حیرت زدہ ہو کر کہا۔ خیر، کوئی حرج نہیں، سب ٹھیک ہے، اچھا ہے، شریفانہ جذبہ ہے، اچھی نیک تینت لڑکی ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں بدبداتے رہے، اور ایک اچٹتی نظر بیوی پر ڈالی، جیسے نتاشا کی اس حرکت کو معقول قرار دے رہے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ جانے کیوں مجھے بھی حق بجانب بتا رہے ہوں۔ اننا اندریونا کا حال یہ تھا کہ اگرچہ وہ بھی جب ناول پڑھا جا رہا تھا کافی متاثر اور بے قرار تھی، تاہم اس وقت ایسی لگ رہی تھی جیسے کہنا چاہتی ہو کہ بھائی ٹھیک ہے، مقدونیہ کا اسکندر اعظم ہوگا ہیرو، لیکن میز کرسی کیوں توڑے ڈالتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ نتاشا فوراً ہی واپس آئی، خوب حشاش بشاش میرے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے چپکے سے میری چٹکی بھری۔ بڑے میاں اس کوشش میں تھے کہ میرے ناول کے سخت بے رحم تنقید نگار کا فرض انجام دیں، لیکن وہ ایسے مزے میں آئے کہ خود بھی بہہ گئے اور اپنا فرض انجام نہ دے سکے۔ اچھا تو بھائی وانیا، بہت اچھا، بہت خوب، تم نے بہت جی خوش کیا، امید سے زیادہ جی خوش کر دیا۔ یہ کوئی بہت اونچی، کوئی عظیم الشان چیز نہیں ہے۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ اب میں تمہیں بتاؤں کہ میرے پاس ایک کتاب پڑھی ہے، ماسکو کی آزادی۔
تم جانتے ہو کہ وہ کتاب ماسکو میں ہی لکھی گئی تھی. اس کتاب کو پڑھو تو پہلے ہی سطر سے تمہیں یہ لگے گا کہ جیسے کتاب کا مصنف کہنا چاہیے کہ شکرے کی طرح پر تول رہا ہے، لیکن تمہاری کتاب میں یہ بات نہیں. تم جانتے ہو کہ یہاں سمجھنا آسان بھی ہے، سادہ بھی ہے. یہی تو اچھی بات لگی کہ سب سمجھ میں آتا ہے. یہ قصہ ہم سے بہت ملتا جلتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود مجھی پر گزرا ہو. اونچی اڑان بھرنے کا حاصل بھی کیا آخر؟ تم لکھتے اور تم خود اسے نہ سمجھتے. بہرحال میں اگر تمہاری جگہ ہوتا تو ذرا طرز بیاں کو اور بہتر بناتا. میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، آپ جو جی چاہے کہہ لیجئے، مگر یہ تو ہے کہ پائے کی چیز نہیں ہے. ہاں البتہ، لیکن اب کیا دیر ہو چکی. اب تو کتاب چھپ بھی گئی. جب تک اس کا دوسرا ایڈیشن تیار نہ ہو کیا کیا جائے تب تک؟ خیر تو میرے بھائی، میرا خیال ہے کہ میرے بچوں میں ذرا حقیقت سے دور نکل جاتا ہوں، مگر تم جانو کہ ہمیشہ سے ایسا ہی آدمی ہوں. اور تمہیں خبر ہے وانیہ کہ تمہیں دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. پوچھو کیوں؟ تو یہ کہ تم بالکل یوں ہی سے ہو. ہائے اللہ، تو پاپا ایسے نہ ہوتے تو اور کیسے ہوتے؟ ارے نہیں بھائی، یہ مطلب نہیں ہے میرا. بس یہ ہے کہ وانیہ تمہاری صورت شکل تو میرا مطلب ہے کہ بس ایسی ہی ہے. یعنی مطلب یہ کہ بھائی کچھ شاعرانہ صورت نہیں لگتی دیکھنے میں. تم تو جانتے ہو، کہتے ہیں نا کہ شاعر لوگ صورت سے پیلے پڑے ہوئے اور لمبے لمبے بال والے آنکھوں میں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ویسی آنکھیں شاعر لوگوں کی جیسے گوئٹے تھے یا کوئی اور. تم تو جانتے ہو بھائی، یہ میں نے ابدونا میں پڑھا تھا صاحب. کہیں میں نے پھر کوئی غلط بات تو نہیں کہہ دی؟ دیکھو اس شریر کی طرف، مجھے دیکھ دیکھ کر ہنس رہی ہے. میں کوئی عالم فاضل آدمی تو ہوں نہیں، اتنا ہے کہ محسوس کر سکتا ہوں. خیر تو صورت شکل ہو نہ ہو، اس سے کوئی آفت تھوڑی آ رہی ہے. تمہاری صورت شکل میرے خیال میں تو اچھی خاصی ہے، بلکہ مجھے تو پسند ہے. میں اصل میں یہ بات نہیں کہنا چاہ رہا تھا. دراصل کہنے کی بات یہ تھی کہ بھائی ایماندار رہو وانیہ، بس ایمانداری برتو. اصل چیز یہی ہے، ایمانداری کی زندگی بسر کرو، اس سے منہ مت موڑو. تمہارے سامنے کھلا راستہ پڑا ہے، اپنا کام کرو ایمانداری سے. یہی بات مجھے کہنی تھی، بس صرف اتنا ہی کہنا تھا مجھے. تو خوب وقت تھا. ہر شام سارا فالتو وقت میں ان لوگوں کے ساتھ گزارا کرتا تھا. بڑے میاں کو میں ادبی دنیا کی اور ادیبوں کی خبریں سنایا کرتا، اور نہ جانے کیوں انہوں نے بھی ان لوگوں سے گہری دلچسپی لینی شروع کر دی. وہ بے کے تنقیدی مضامین پڑھنے لگے جن کے بارے میں بھی بہت باتیں کیا کرتا تھا. وہ اگرچہ ان کے تنقیدی مضامین مشکل سے ہی سمجھ پاتے ہوں گے، لیکن تعریف بڑے زور و شور سے کیا کرتے تھے. اور ان کے دشمنوں پر جو رسالہ سیورنی ترویتن میں لکھا کرتے تھے، بڑے میاں بہت بگڑتے تھے. بڑی بھی مجھ پر اور نتاشا پر کڑی نظر رکھتی تھی، لیکن پھر بھی ہر ایک شے ان کی نظر میں نہ تھی. ایک چھوٹا سا لفظ ہمارے درمیان کہا سنا جا چکا تھا، اور آخر میں نتاشا نے سر جھکا کر اد کھلے لبوں سے بہت دھیمی آواز میں جو ہاں کہا تھا وہ بھی میں سن چکا تھا. بڑے بوڑھوں کو بھی اس کی خبر لگ چکی تھی. انہوں نے اس پر سوچ بچار کیا، دماغ لڑایا. اننا اندریونا نے دیر تک سر ہلایا. انہیں یہ بات عجیب لگی، وحشت ناک معلوم ہوئی. میری بات کا انہیں یقین نہ تھا. وہ بولی، ہاں اچھا ہے، سب ٹھیک ہے. اگر آپ کو کامیابی نصیب ہو تو، اور اگر ناکامی ہوئی تو کیا ہوگا؟ اچھا ہوتا کہ آپ کہیں نوکری کر لیتے ہیں. تو بھائی وانیہ، مجھے یہ بات کہنی تھی. بڑے میاں نے فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا، دیکھو مجھے سب معلوم ہے، میں خود دیکھ چکا ہوں، اور میں مانتا ہوں کہ اس کی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم اور نتاشا، یعنی کہ میرا مطلب سمجھے تم. لیکن وانیہ دیکھو برادر، تم دونوں کم عمر ہو، اور اننا اندریونا ٹھیک کہتی ہیں، ابھی ٹھہرنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ تم لیاقت رکھتے ہو، بلکہ شاید بہت اچھی لیاقت کے آدمی ہو، لیکن ایسی کوئی بات نہیں کہ جینیس یا بے مثل ذہانت کے پتلے ہو جیسے کہ تمہارے بارے میں شروع میں شور مچایا گیا. بس ذہانت ہے،
میں نے آج بھی وہ مضمون سیورنی تروتن میں پڑھا تمہارے بارے میں. ان لوگوں نے تو بڑی دھاندلی کی ہے تمہارے ساتھ، لیکن خیر وہ پرچہ ہے کس شمار میں. ہاں تو تم جانو وانیا، ذہانت کوئی چیز تو ہے نہیں جیسے بینک میں رقم ہوتی ہے، اور تم دونوں ہی غریب ہو. ہمیں ذرا صبر سے کام لینا چاہیے. سال ڈیڑھ سال بھر ہی صحیح، اگر تمہارا کام ٹھیک سے چل جاتا ہے تب تو خیر اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ گے اور نتاشا تمہاری ہی ہوگی. اور اگر تم دیکھو کہ ٹھیک نہیں رہا تو خود ہی فیصلہ کر لو. تم آدمی ایماندار ہو، سوچ لینا. چنانچہ اس بات کو ہم نے یہیں چھوڑا. پھر سال بھر بعد کیا گزری اس کا بیان آگے آتا ہے. ہاں تو ٹھیک 1 سال بعد کی بات ہے. ستمبر کا ایک صاف روشن دن تھا. شام ہو چلی تھی. میں اپنے ان بوڑھے مہربانوں کے پاس اس حال میں پہنچا کہ بیمار تھا. دل میں بے چینی تھی. پہنچتے ہی کرسی پر گر پڑا. ان لوگوں نے میری صورت دیکھی تو گھبرا گئے. میرا سر چکرا رہا تھا اور دل تکلیف سے پسا جا رہا تھا. ان کے گھر میں داخل ہونے کے لیے مجھے 10 بار کوشش کرنی پڑی، تب کہیں دروازے میں قدم رکھ سکا. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں اپنا مستقبل بنانے میں ناکام رہا تھا. یہ بھی وجہ نہ تھی کہ اس عرصے میں نہ تو شہرت ملی تھی اور نہ روپیہ ہاتھ لگا تھا، اور یہ بھی نہیں کہ مجھے عطاشی کا عہدہ میسر نہ آیا تھا اور صحت بہتر کرنے کے لیے اٹلی نہ بھیجا گیا تھا، بلکہ اس کا سبب صرف یہ تھا کہ یہ 1 برس 10 برس کے برابر گزرا تھا. اور میں کیا، میری نتاشا نے بھی اس 1 برس کو ایسے کاٹا تھا جیسے 1 نہیں 10 برس ہوں. ہمارے درمیان دوری بے پناہ ہو گئی تھی. مجھے یاد ہے کہ میں اندر گیا تو بڑے میاں کے سامنے بیٹھتے ہوئے منہ سے کچھ نہ بول سکا اور بے حس انگلیوں سے اپنے ہیٹ کے کنارے کھرچتا اینٹتا رہا جو پہلے سے ہی مڑے تڑے تھے. میں بیٹھا نہ جانے کیوں نتاشا کی آمد کا انتظار کرتا رہا. میرا لباس خستہ تھا اور جسم پر فٹ نہ آتا تھا. میں دبلا ہو گیا تھا، چہرہ پیلا پڑ گیا تھا اور گال پچک گئے تھے. اس کے باوجود حلیے میں شاعروں سے مشابہت نہ ہوئی تھی اور نہ آنکھوں میں وہ وقار پیدا ہوا تھا جس کے بارے میں شریف نیکولائی سرگیچ کو سال بھر پہلے اس قدر خیال تھا. بڑی بی نے دل رنج اور انتہائی اضطراب کے ساتھ میری صورت دیکھی اور جی ہی جی میں سوچا یہ جناب کی حالت ہے، اور ہونے چلے تھے نتاشا کے دولہا. خدا کی پناہ. کیوں ایوان پیترووچ، تھوڑی سی چائے پئیں گے؟ میز پر سماوار سنسنا رہا تھا. کہیے کیا حال چال ہے؟ بڑی بی نے مجھ سے پوچھا. آپ کی طبیعت خراب معلوم ہوتی ہے نا؟ انہوں نے ایسی درد مند آواز میں سوال کیا کہ اب تک وہ آواز میرے کانوں میں بسی ہے. میری آنکھوں میں ان کی صورت ایسی پھر رہی تھی جیسے یہ بھی کل کی بات ہو. وہ مجھ سے بات کرتی جا رہی تھیں مگر آنکھوں سے ایک اور ہی فکر برس رہی تھی، وہی فکر جس کے بادل بڑے میاں کے چہرے پر چھائے ہوئے تھے. وہ اپنی ادھیڑ بن میں لگے ہوئے تھے اور چائے کی پیالی رکھے رکھے ٹھنڈی ہو رہی تھی. مجھے معلوم تھا کہ پرنس والوسکی سے جو ان کا مقدمہ چل رہا تھا اس سے وہ فی الحال بہت پریشان تھے اور اس کے آثار بھی بگڑتے نظر آ رہے تھے. اس مستقل پریشانی کے علاوہ کچھ اور نئی فکریں بھی سارا پڑی تھیں جنہوں نے نیکولائی سرگیچ کو بیماری تک پہنچا دیا تھا. چھوٹا پرنس جس کی بدولت وہ سارا جھگڑا ہوا تھا جو مقدمہ بازی تک پہنچا، اسے ایک بار کوئی 5 مہینے پہلے اخمنیف گرانے کے یہاں جانے کا موقع مل گیا. بڑے میاں تو پہلے ہی پیارے الویشا کو بیٹے کی طرح چاہتے تھے اور قریب روزانہ ہی اسے یاد کیا کرتے تھے. انہوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا. اننا اندریونا کو واسیلیوسکائی کی یاد آ گئی اور ان کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے. الویشا اکثر و بیشتر وہاں آنے جانے لگی اور اپنے باپ کی اطلاع کے بغیر نیکولائی سرگیچ نے اپنی نیتی، بے تکلفی اور راست بازی کے مارے یہ گوارا نہ کیا کہ اس کی آمد و رفت کے بارے میں احتیاط برتیں. ان میں غیرت کا مادہ اس قدر تھا کہ یہ بھی نہ سوچا کہ جب پرنس کو پتہ چلے گا کہ بیٹا یوں
اس گھرانے میں پھر آنے جانے لگا ہے تو وہ کیا کہے گا۔ انہوں نے اپنے دل کو سارے فکر و تردد سے پاک کر لیا، لیکن بڑے میاں کو یہ خبر نہ تھی کہ ان میں خود اتنی سخت ہے بھی یا نہیں کہ اور زیادہ توہینوں کا سامنا کر سکیں۔ اب یہ حال ہو گیا کہ چھوٹے پرنس روز روز اخوانیف گھرانے میں پہنچنے لگے۔ نکولائی سرگویچ اور ان کی بیوی دونوں اس کی آمد پر خوش ہوتے اور وہ بھی ان کے ہاں پوری شام بلکہ رات گئے تک ٹھہرنے لگا۔ جو ہونا تھا وہی ہوا۔ باپ کو اس کی رتی رتی خبر مل گئی۔ اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ بڑا دل شکن تھا۔ پرنس نے نکولائی سرگویچ کو ایک خط لکھا جس میں سخت توہین آمیز الفاظ استعمال کیے گئے تھے اور وہی پہلے کا الزام دہرایا تھا۔ اسی کے ساتھ فوراً بیٹے کو اخوانیف کے ہاں جانے سے منع کر دیا۔ یہ واقعہ اس روز سے کوئی 2 ہفتے پہلے ہو چکا تھا جب میں اس حال میں وہاں پہنچا ہوں۔ نکولائی سرگویچ بہت دل شکستہ تھے۔ کیا ان کی بیماری نتاشا ایسی شریف معصوم لڑکی اس بےہودہ الزام میں، اس گندگی میں پھر سے آلودہ کی جائے گی؟ اس لڑکی کی تذلیل وہی شخص کر رہا تھا جو باپ کی تذلیل کر چکا تھا۔ کیا یہ سب حرکتیں ایسی ہیں جن سے یوں ہی درگزر کیا جائے، انتقام نہ لیا جائے؟ پہلے چند روز میں فکروں نے انہیں اداس کر کے بستر پر ہی ڈال دیا تھا۔ یہ سب مجھے معلوم تھا۔ سارا قصہ مجھ تک پوری تفصیل کے ساتھ پہنچ چکا تھا، اگرچہ 3 ہفتے سے میں خود گھر پر بیمار اور مردہ پڑا تھا اور ان لوگوں سے ملنے تک نہ آ سکا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بھی معلوم تھا، مگر نہیں صرف میرا قیاس تھا، مجھے خبر تھی لیکن دل کو یقین نہ آتا تھا کہ ان پریشانیوں کے علاوہ کوئی اور بات بھی ہے جو ان لوگوں کی اور سب سے زیادہ جان ضیق میں کیے ہوئے ہے، اور میں دل مسوستے ہوئے انہیں بری طرح دیکھ رہا تھا۔ ہاں، میں اندر ہی اندر کڑ رہا تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں میرا قیاس درست تو نہیں۔ یقین کرتے ہوئے جی ڈرتا تھا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ اس مہلک اندیشے کو دماغ سے نکال پھینکوں، اس جاں ہار لمحے کو دور کر دوں، اور یہ کہ میں اسی کے لیے یہاں پہنچا تھا، جیسے اس شام کوئی چیز مجھے یہاں کھینچ لائی تھی۔ میں کہتا ہوں وانیا، بڑے میاں نکولائی سرگویچ ایک دم چونک کر بولے، کہیں تم بیمار تو نہیں رہے؟ اتنے عرصے سے ادھر آئے کیوں نہیں؟ مجھے تم سے معافی مانگنی ہے۔ ایک مدت سے میں خود سوچ رہا تھا کہ تم سے جا کر ملوں، لیکن کیا کیا جائے، کچھ ایسی صورت رہی کہ وہ پھر ادھیڑ بن میں مبتلا ہو گئے۔ جی ہاں، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہی۔ تو طبیعت ٹھیک نہیں؟ انہوں نے 5 منٹ بعد دم لے کر پھر دہرایا۔ تو خیریت نہیں رہی؟ دیکھو، میں نے تم سے بات کی تھی اور اس وقت آگاہ کیا تھا، لیکن تم میری سنتے نہیں۔ تو وانیا بھائی، بات یہ ہے کہ سرسوتی کی مورتی چڑھاوے کے بغیر ہی طاق پر دھری رہی ہے اور ایسے ہی دھری رہے گی۔ یہ ہے قصہ۔ ہاں، تو بڑے میاں موڈ میں نہیں تھے۔ اگر انہیں خود اپنے دل کا زخم نہ بھرنا پڑتا تو ان کے لب پر سرسوتی کی بھوکی مورتی کا ذکر تک نہ آتا۔ میں نے توجہ سے ان کی صورت دیکھی۔ چہرہ پیلا پڑا تھا، آنکھیں اجڑی اجڑی تھیں اور ان میں بشکل سوال کوئی خیال تھا جس کے سلجھانے کی تاب بڑے میاں میں نہ تھی۔ وہ اکھڑے اکھڑے سے تھے اور خلاف معمول نکتہ چینی پر آمادہ۔ بیوی بے چینی سے ان کی صورت بار بار دیکھتی تھیں اور سر ہلا دیتی تھیں۔ جب وہ ایک بار مڑے تو اننا اندریونا نے مجھے آنکھ سے ان کی جانب معنی خیز اشارہ کیا۔ کہیے نتالیا نکولائینا کیسی ہیں؟ گھر پر ہیں نا وہ؟ میں نے فکر مند خاتون سے سوال کیا۔ ہاں میرے عزیز، وہ گھر پر ہی موجود ہیں، گھر ہی پر ہیں۔ انہوں نے ایسے جواب دیا جیسے میرے سوال سے کچھ الجھن میں پڑ گئی ہوں۔ وہ آپ سے ملنے آتی ہی ہوگی۔ آپ نے بھی کمال کیا، بھلا 3 ہفتے بعد آئے ہیں۔ وہ تو بالکل ایسی ہو گئی ہے کہ اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا، بیمار ہے کہ تندرست ہے، خدا ہی اس پر اپنا رحم کرے۔ یہ کہا اور اپنے شوہر کی طرف دبی نظروں سے تکنے لگی۔ کیوں، کیا ہے؟
اسے تو کچھ نہیں ہوا۔ نکولائی سرگوچ نے فوراً بے صبری اور بے نیازی سے جھٹکا دے کر کہا، وہ تو اچھی خاصی ہے، لڑکی اب بڑی ہونے لگی ہے، بچپن چھوٹتا جا رہا ہے، اور کیا، کون جانے لڑکیوں کے من میں کیا سمائی رہتی ہے۔ نہیں، من میں سمانے سے کیا واسطہ، آننا اندریونا نے دکھ بری آواز میں کہا۔ بڑے میاں منہ سے کچھ نہ بولے اور انگلیوں کی پوروں سے میز پر طبلہ بجانے لگے۔ خدا خیر کرے، کہیں ان کے درمیان کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو گئی ہے، بدحواسی میں مجھے خیال آیا۔ اور سنائیے، آپ ادیب لوگوں کے کیا حال چال ہیں؟ انہوں نے نئے سرے سے سوال کیا۔ کیا اب بھی بے صاحب اپنی تنقیدیں لکھتے ہیں؟ ہاں، لکھتے تو ہیں، میں نے جواب دیا۔ وانیا، انہوں نے ہاتھ ہلا کر بات ختم کرنے کے انداز میں کہا، بھلا اب تنقیدوں سے ہوتا کیا ہے؟ اتنے میں دروازہ کھلا اور نتاشا اندر داخل ہوئی۔